اگر عورت بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا خاوند جوانی میں چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہے۔ لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی، اور ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اپنی زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہاں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو اس کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ ان کو حضرت بصری سے ملانے کے لیے لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور اس کو حضرت کے پاس لے جاتی، حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آتی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ماں تو اپنے بچوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دے دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی، اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر بھی کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کے کئی سال اس نے برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور صحت کے ساتھ دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بھی لا علاج بتا دیا۔ اب اٹھنے کی بھی سخت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا، اب بھی وقت ہے، تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے توبہ کر لوں؟ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر جا نہیں سکتی، آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت خانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کلولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟
عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں سال گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حضرت حسن بصری ہی پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھی، مخموم دل کے ساتھ، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار۔ اس کا غم تو دگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے ماں کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ اتنا زاروں قطار کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ایک طرف تم بیمار ہو اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات اس بچے سے کی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے لگے، میری ایک وصیت سن لو اور آپ نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے۔ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کے ساتھ یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تم میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پیارے اللہ تو اتنا کریم ہے کہ موت سے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے مالک آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت کریں گے؟ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی ساری زندگی ایمانی، اسلامی اور قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔
ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾ ਵੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਤੇ ਬੱਲੇ बल्ले बल्ले। अल्लाह ताला हम सब को नेकी के रास्ते की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मदद फरमाए, आमीन।